الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم وآتینا داود الزبور وبعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ جالوت کے داماد تھے، جالوت بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے، ان کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت داؤد بادشاہ بنتے ہیں۔ حضرت داؤد کے والد کا نام عیسیٰ تھا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے لیکن ان کے والد کا نام عیسیٰ تھا، اور آپ جو ہے نسب کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا نسب جا کر ملتا تھا، مطلب آپ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی تھے، یعنی بنی اسرائیل سے تھے۔ حضرت داؤد کے تعلق سے آتا ہے آپ کا رنگ جو ہے گندمی، بہت زیادہ کم نہیں، بہت زیادہ بھی نہیں، جس کو ہم کہیں گے درمیانہ، لیکن گورے کے قریب جس کو ہم کہیں گے۔ جسم مضبوط تھا، طاقتور تھا، قد تھوڑا سا کم تھا، قد بہت کم مطلب بہت زیادہ نہیں، نارمل ہائٹ سے تھوڑا کم تھا، اور نیلی آنکھیں تھی، اور آپ کی آواز بڑی خوبصورت تھی، بہت سریلی تھی، جس کا ذکر قرآن میں بھی آئے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت سارے معجزات تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو الگ الگ معجزے دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے کیا کیا تھے؟ یہ جانوروں کی باتیں سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور یہی چیز ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی دی گئی۔ اسی طرح پہاڑ جب ذکر کرتے تھے داؤد علیہ السلام اس کو بھی سنتے تھے، پتھر پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے، چرین پرین سب داؤد علیہ السلام کو سنائی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں خوش الحانی دی تھی۔ خوش الحانی مطلب اتنا اچھے سے قرات کرتے تھے وہ اپنی کتاب کی۔ کون سی کتاب نازل ہوئی حضرت داؤد پر؟ زبور، ابھی آیت پڑھی نا میں نے، بھول گئے آپ لوگ، زبور۔ یہ زبور کی جب تلاوت کرتے تو پورے چرین پرین جمع ہو جاتے اور ان کے پاس بیٹھ جاتے۔ ایک بار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ قرآن پڑھیے، انہوں نے پڑھا، ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ کچھ صحابہ کا ذکر آتا ہے، بہت سارے قرآن مجید میں 3 سے 4 لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ قرآن پڑھو، ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ تو یہ بات جب قرآن پڑھنے لگے تو کہا کہ تمہاری آواز بالکل داؤد کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز دی تھی، اور خوبصورت آواز میں، اچھی آواز میں قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے۔ یہ ایک قرآن کا ہم کہیں گے حق بھی ہے کہ جتنا کوشش ہو سکے، کوئی اٹکتا ہے، آواز کوشش کرتا ہے لیکن نہیں نکال پاتا ہے اچھی، تو خیر وہ تو نیچرل ہے، لیکن کوشش کرے کہ بہترین سے بہترین انداز میں قرآن کو پڑھا جائے کہ لوگ سنیں، ایسا نہ پڑھے کہ لوگ آپ سے دور بھاگ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جانور ان کے قریب آ جاتے ہیں اور چرین پرین، اور اپنی گردنیں جھکا دیتے اور وہاں پر بیٹھ جاتے اور سنتے۔ یہ بھی ایک معجزہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اس طرح یہ جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا لوہے کو نرم کرنے کا۔ اب تک جو زرہ استعمال کی جاتی تھی جنگ میں، جو شیلڈز یوز کیے جاتے تھے پروٹیکشنز لڑائی میں، وہ لوہے کی تختیاں ہوتی تھی، سامنے لٹکاتے تھے لوگ، کمر کے حصے پہ لٹکاتے تھے اور پیچھے، لیکن وہ اتنے وزنی ہوتے تھے کہ اس کو لے کر چلنا مشکل تھا، اور وہ شیپ میں اسکوائر شیپ رہتے تو چلنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا سپاہی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا تھا کہ یہ الوائز، ڈفرنٹ میٹلز کو ملا کر الوائز تیار کرتے تھے، جس سے مضبوط اور کم ویٹ والے کچھ ایسے ہتھیار اور ایسے زرہ انہوں نے تیار کیے جو کئی صدیوں تک چلتے رہے۔ اسی طرح لوہے کی زنجیروں کو بنانا، زنجیروں کو بنا کر صرف چیسٹ نہیں بلکہ بازوؤں کے لیے بھی پروٹیکشنز تیار کرنا، ہیلمٹس وغیرہ، پھر ویسٹ شیلڈ، سب یہ جو کاریگری ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھائی تھی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک خوبی رکھی تھی کہ میٹل پر ہاتھ رکھتے تو وہ نرم ہو جاتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا، اور اسی سے آپ زرہ بنایا کرتے تھے۔ بخاری داؤد وغیرہ میں اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی ہے اور سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے. وہ آدھی رات سوتے اور 1/3 عبادت کرتے اور 1/6 حصہ آرام کرتے، مطلب آرام کم اور عبادت زیادہ. اور 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے، مطلب 1 دن روزہ رکھتے 1 دن روزہ نہیں رکھتے. سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا، مطلب سال میں 6 مہینے روزہ، 1 دن رکھتے تھے 1 دن نہیں رکھتے تھے، 1 دن رکھتے تھے 1 دن نہیں رکھتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا کہ سب سے اچھی کمائی داؤد کی کمائی تھی. بادشاہ ہونے کے بعد بھی وہ رعایا کے پیسے میں سے جو پبلک فنڈز ہے، جو بادشاہ کا جو خزانہ ہے، اس میں سے ایک بھی درہم دینار نہیں لیتے تھے، بلکہ جو اپنے ہاتھوں سے ہتھیار اور اوزار بناتے اس کو بیچتے، مطلب لوہاری کا کام کرتے اور اس سے جو قیمت آتی اس سے کھاتے پیتے. بادشاہ ہونے کے بعد بھی اتنے انصاف پسند تھے. ٹھیک ہے، تو یہ داؤد علیہ السلام کے جو ہے معجزات اور ان کی جو ہے یہاں پر فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 163 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 163 فرمایا، بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف بھیجی. ہم نے ابراہیم اور داؤد کو بھی جو ہے زبور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب دی؟ زبور. یہ جو ہے رسول تھے، ایک شریعت ان پر دی گئی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حلال اور حرام وغیرہ. ٹھیک ہے، تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل ہوئی قرآن، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل، جس کو انگریز گوسپل بولتے ہیں، جو بائبل کا ایک حصہ ہے، پوری بائبل نہیں ہے. اور داؤد علیہ السلام پر زبور اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات. یہ 4 کتابوں کا ذکر ہے. اس کے علاوہ صحیفوں کا بھی ذکر ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن میں. تو کتابوں کے علاوہ صحیفے کچھ چند احکامات بھی کچھ نبیوں پر نازل ہوئے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل دیا اور پہاڑوں اور ان کے ساتھ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے، پرندوں کو بھی، اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا. پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے، ان کی بات انہوں سمجھتے تھے، اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، مطلب وہ الگ الگ قسم کے ہتھیار اور اوزار اور زیرہ وغیرہ بنایا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 11 ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو مضبوط زرہ بنا اور جوڑو کہ ٹھیک بناؤ اور جوڑ کر اچھے سے بناؤ اور نیک عمل کرو، اور بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا ہوں. یہ آیت بھی داؤد علیہ السلام کے تعلق سے نازل ہوئی تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں سورہ صاد میں فرمایا، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ تابع کر دیا، صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام جب ذکر اذکار کرتے تو پہاڑ بھی ذکر اذکار کرتے. آیت نمبر 19 میں، اور پرندے بھی جمع کیے ہوئے ہوتے، سب ان کی طرف رجوع کرتے. پرندے آ جاتے جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے یا قرات سے جب وہ زبور کو پڑھتے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان کو زرہ بنانے کا فن سکھایا تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائیوں میں محفوظ رکھے، تو تم کیا شکر گزار نہیں بنو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے بھی یہ حکم تھا، اور اس امت محمدیہ کے لیے بھی حکم ہے کہ ہم نے داؤد کو بھی وہ فضیلت دی تھی کہ وہ زرہ بناتے جو ان کی حفاظت کرتا جنگوں میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. پھر ابھی بھی کیا تم نافرمانی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہے. اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 21 میں ایک واقعہ یہاں پر گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی بھی خوبی عطا کی تھی. ججمنٹ، 2 لوگوں میں فیصلہ کرتے اور دونوں خوش ہو جاتے. انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی، جو کہ ایک بادشاہ میں ہونا تو ضروری ہے. تو داؤد علیہ السلام دن کے وقت فیصلے کرتے اور رات کے وقت جب عبادت میں لگتے تو کسی سے بات نہیں کرتے. انہوں نے حکم دیا تھا کہ کوئی نہ آئے ان کے پاس. لیکن ایک بار ایسا ہوا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جو وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے؟ سورہ صاد آیت نمبر 21. داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے، 2 لوگ دیوار کود کر اوپر سے آ گئے، اور جب وہ وہاں پر پہنچے محراب کی طرف سے وہ داخل ہوئے. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے
दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए कोई दुश्मन तो नहीं आ गया, क्योंकि इबादत में लगे हुए थे, और ये टाइम मना किया गया था लोगों को आने के लिए, कुछ डिस्प्यूट मैटर्स लेकर रात के वक्त आने के लिए मना किया गया था, लेकिन ये आ गए। इन्होंने कहा डरे नहीं, हम दो फरीक हैं जिनमें एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, सो आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला करें और बेइंसाफी ना करें और हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। एक ने कहा ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं, शिप्स, मेंढिया, पता है ना आपको, और मेरे पास एक ही दुम्बी है। तो इसने कहा कि इसे भी मेरे हवाले कर दे, और बात मुझ पर गालिब आ गई, और ये मुझ पर गालिब आ गया। एक बोलने लगा ये मेरा भाई है, चाहे उसका भाई था या मुसलमान भाई था, कोई भी था, वो बोला कि इसके पास 99 है और मेरे पास एक ही है, और ये बोल रहा है ये एक भी मुझे दे दो, तो ये मुझ पर जुल्म करता है। दाऊद ने कहा यकीनन इसने तुझ पर जुल्म किया है, तेरे दुम्बी अपनी दुम्बियों में शामिल करने का मुतालबा किया है, और हकीकत ये कि अक्सर शरीक यानी रिश्तेदार एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, यानी जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप जो बिजनेस करते हैं, सिवाय इनके जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, और ऐसे लोग बहुत थोड़े ही हैं। और दाऊद समझ गए कि हमने इनकी आजमाइश की है, सो इन्होंने अपने रब से इस्तगफार किया और रुकू में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ रुजू किया। मामला क्या हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले वाले की बात सुनी और फौरन कह दिया कि हाँ ये तेरा साथी तुझ पर जुल्म कर रहा है, तेरी एक दुम्बी इसके 99 है और ये एक और मांग ले रहा है, मतलब तुझ पर जुल्म कर रहा है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो 99 दुम्बी वाला आदमी था उसकी बात सुने बगैर फैसला सुना दिया। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, उसका जिक्र यहाँ नहीं है। दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए गलती हुई, मिस्टेक हुई है, वो समझ गए कि किसी एक फरीक की बात सुनकर फौरन फैसला नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने फौरन इस्तगफार किया, और ये उनके लिए आजमाइश थी। देखिए अल्लाह ताला नबियों को भी आजमाता है ऐसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब दो फरीक आए तो दोनों की बात सुनी जाए, दोनों की बात देखी जाएंगी, उसको फैसला किया जाएगा प्रूफ्स और एविडेंस के नजर के अंदर। जैसे से पहले मैंने आपको बात कही ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में, हजरत उमर ने एक काजी को मुकर्रर किया था, काजी शुरैह, बहुत मशहूर काजी है, जज, हजरत उमर के जमाने में रहे, हजरत उस्मान के जमाने में रहे, हजरत अली के जमाने में भी रहे, काजी शुरैह। काजी शुरैह के पास एक औरत रोती हुई आई, इतना फूट फूट कर रोने लगी कि आंसू बह रहे थे। काजी शुरैह के एक असिस्टेंट थे, असिस्टेंट जज होते ना, वो बोलने लगे काजी शुरैह बेचारी कब से रो रही है, आपने उसको बिठा के रख दिया, आप उसकी बात सुनते नहीं, वो शिकायत पे शिकायत करती जा रही है, किसी के बारे में वो शिकायत कर रही थी। काजी शुरैह ने उसको बाहर बिठा दिया और अपने असिस्टेंट से कहा हर रोने वाला हक पर नहीं होता है, बराबर है कि नहीं। तो एक जज के अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि वो इमोशंस में बहना नहीं। उसने कहा कि हर रोने वाला हक पर नहीं होता है, क्या तुमको याद नहीं है, कुरान तुमने नहीं पढ़ा, यूसुफ के भाई भी रोते हुए आए थे लेकिन वो हक पर नहीं थे। इसलिए किसी एक की बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए, दोनों की बात सुनना चाहिए, हालांकि दिखने में एक लग रहा है कि मासूम है। तो इन्होंने फौरन इस्तगफार किया, अपने रब से तौबा की, रुजू करके तो सजदे में गिर पड़े, और उस दूसरे शख्स की भी बात उन्होंने पूरी सुनी और उसके बाद फैसला किया जो भी मामला था वहां पर। ये एक वाकया कुरान मजीद में इनके ताल्लुक से मिलता है, और हमने इनका वो कसूर माफ कर दिया। अल्लाह ताला फरमा रहा है आयत नंबर 25 में, और बेशक इनके लिए हमारे पास बड़ा कुर्ब और अच्छा अंजाम है, और दाऊद अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम है हमारे नजदीक, और बड़े वो हमारे लिए कर्ब वाले यानी करीबी बंदे थे। इसमें अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की तेज जहनी, अक्लमंदी और हिकमत के बारे में भी तारीफ की। लोग समझते हैं कि यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती हुई, लेकिन फौरन उन्होंने अलर्ट हो गए कि अरे हाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, नहीं नहीं ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए, दोनों की बात सुनना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की, हमने उनको माफ किया जब वो फैसला कर रहे थे एक की सुन के, लेकिन फौरन वो रुक गए ना। तो हमारे लिए इसमें नसीहत क्या है कि अगर हमने कोई गलत फैसला ले लिया और किसी ने आकर हमको टोका या बताया, समझाया, इस्लाह की, तो उसकी बात मानना चाहिए और सही फैसले को वापस करना चाहिए और गलत फैसले को तोड़ देना चाहिए। समझा आपको? हमारे लिए इसमें सीख ये कि हमसे अगर गलती से जल्दबाजी में कोई फैसला हो जाए
किसी ने अगर हमको फिर से समझाया और बात वाज़ेह हो जाए, क्लियर हो जाए, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ, तो हमें फिर सही फैसला लेने में पीछे नहीं हटना। जैसे कुछ लोग होते हैं, नहीं वो बोल दिया ना, एक बार बोल दिया, अब मैं वापस नहीं लेता। अपनी जबान बोले तो पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर गलत जगह नहीं चलती है ना। पत्थर की लकीर भी है तो उसको तराश कर सीधा किया जाएगा, सही सही होता है ना, बराबर है कि नहीं। जब भी हमें गलती का एहसास हो जाए फौरन तौबा करे, इस्लाह करे और फैसले को बदले और सही फैसले को अपनाए। तो ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है। इन्होंने जो है, कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा 100 साल की उम्र पाई और फ़लस्तीन में ही इनकी जो है कब्र मौजूद है, वहीं पर वो इंतकाल फरमाए और उसके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान को नबी बनाया, बादशाह बनाया गया और वो नबी भी थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे और अल्लाह के नबी और रसूल भी थे। ये वाक़या था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हमें चाहिए कि इसमें से हम अच्छी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुँचाई, उसको हम कबूल करें, उस पर अमल करें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।